بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میت کے دادا کو جو ہے وہ کن صورتوں میں جو ہے وراثت میں حصہ ملے گا؟ تو اس کی صورتیں یہ ہیں، نمبر ایک ہے جد صحیح۔ جد صحیح کیا ہے؟ یعنی جد صحیح وہ مذکر اصل بعید ہے جس کو فوت شدہ سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے، جیسے اب الاب یعنی دادا، ٹھیک ہے جی، یا اب الاب یعنی پڑ دادا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی فوت ہونے والے شخص کا والد تو نہیں ہے لیکن دادا موجود ہے، یا والد بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، پڑ دادا موجود ہے، تو یہ صورت ہے۔ اس صورت میں اگر والد نہیں ہے تو دادا کو حصہ ملے گا، اور اگر والد اور دادا دونوں نہیں ہیں، میت کا پڑ دادا ہے تو اس کو حصہ ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری صورت ہے جد فاسد۔ وہ مذکر اصل بعید ہے جس کا فوت شدہ سے رشتہ جوڑنے میں یعنی مؤنث کا واسطہ ہے، جیسے اب علام یعنی نانا، یا اب الاب یعنی باپ کا نانا، باپ کا نانا، ٹھیک ہے جی۔ یاد رکھیں کہ جو والد کا نانا ہے وہ بھی آپ کا مطلب دادا والی کیٹاگری میں ہی آتا ہے، وہ بھی پڑ دادا ہی لگتا ہے۔ اچھا، جب میت کا کوئی بیٹا یا بیٹے کی مذکر اولاد یا پوتے کی مذکر اولاد ہو تو دادا کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فوت ہونے والے شخص کا کوئی بیٹا یا پوتا موجود ہے، والد نہیں ہے لیکن دادا ہے، تو دادے کو چھٹا حصہ جو ہے وہ ملنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری صورت ہے کہ میت کی نورینہ اولاد کسی درجے میں نہیں ہے، یعنی بیٹا بھی نہیں ہے، آگے نواسے اور نواسیاں، پوتا اور پوتے بھی، پوتیاں بھی نہیں ہیں، اور بیٹی بھی نہیں ہے، آگے نواسے اور نواسیاں بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے پڑ پوتی بھی نہیں ہے، بیٹے کی بھی نسل بھی نہیں ہے اور بیٹی کی بھی نسل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسی صورت میں والد نہیں ہے لیکن دادا موجود ہے، تو دادے کو چھٹا حصہ جو ہے وہ ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے دیا جائے گا، اور باقی کا مزید جو حصہ بنے گا وہ شرعی وارثان ہیں جو ان کا نکال کے وہ اسبہ ہونے کی صورت میں دیا جائے گا۔ اگر میت کی نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹے کی اولاد ہے، نہ پوتا نہ پڑپوتے کی اولاد ہے، تو اس صورت میں دیگر جو ذوی الفروض ہیں ان کو حصہ دینے کے بعد باقی کا سارا مال جو ہے وہ دادے کو مل جائے گا۔ یعنی فوت ہونے والے شخص کی آپ کہہ لیں کہ ایک بیوی ہے اور اس کی کوئی اور اولاد نہیں ہے، صرف دادا موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بیوی کو حصہ دینے کے بعد جو ہے وہ اس کے دادا کو جائیداد چلی جائے گی ساری۔ اگر میت کا باپ زندہ ہو تو دادا کو کچھ نہیں ملتا ہے، یعنی اگر فوت ہونے والے شخص کا باپ اور دادا دونوں زندہ ہیں تو پھر باپ کو سارا کچھ ملے گا، دادا کو کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا، اگر دادا اور پڑ دادا زندہ ہیں تو پھر دادا کو جو ہے وہ ملے گا، پڑ دادا کو کچھ نہیں ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ تسلسل ہے، یعنی باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو کچھ نہیں ملتا، دادا کے ہوتے ہوئے پڑ دادا کو کچھ نہیں ملتا، اور باپ اور دادا دونوں ہیں تو صرف باپ کو ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر میت کا باپ زندہ ہو تو دادا کو کچھ حصہ نہیں ملتا، کیونکہ باپ کا درجہ قریب ہے اور اس کی موجودگی جو ہے وہ دادا سے زیادہ قریب ہے، وہ زیادہ حقدار ہے دادا سے، جو آپ کا فوت ہونے والے شخص کا جو ہے وہ جو باپ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صورتیں ہیں، ان صورتوں میں میت کے دادا کو حصہ ملے گا۔